الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ولا عيب له لا شريك له في كل زمان والمكان ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا ومخدومنا ومعصومنا شافي عليلنا راوي دليلنا بوحدة رب جليلنا أحمد الرسل في الأنبياء محمدا عبده ورسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على محمد شفيقنا محمد وأشفقنا محمد رفيقنا محمد وأرفقنا محمد رقيقنا محمد وأرققنا محمد صل على أنور أنصر أجدر أطهر أكبرنا محمد أعلانا محمد وأولانا محمد وأجلانا وأجلانا وأزهانا وأتقانا وآمرنا محمد صل على محمد صل على أمة محمد اللهم صل على محمد صل على حضرة محمد وقوة محمد ونبوة محمد صل على محمد صل على عزم ونظم وجزم وقزم محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومآل محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد اللهم صل على محمد صل على عدل وصدل وعقل ونفل محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد وخصال محمد ومآل محمد وقال محمد وإقبال محمد وانتقال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على حنين بدر محمد وزهر عصر محمد وعشاء فجر محمد وعصر سفر محمد وعلى أبي بكر محمد صل على محمد
صلی علی محمد برہان محمد وفرقان محمد ورضوان ورضوان وسیان ونسیان محمد ولسان محمد وعرفان وعیقان وطبیان وأحمان وإيمان محمد وعلى عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد صلی علی جلی کفی نقی ولی محمد وعلى علی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی عینین محمد وعفنین محمد ورجلین محمد ویدین محمد ورکبتین محمد وکعبین محمد وقبلتین محمد وعلى حسنین محمد صلی علی محمد اعلاننا محمد وعلواننا محمد فی قلب جلالنا محمد ورونق اجفاننا محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مالك بر رؤوف رحيم. محترم بزرگوں، قابل احترام باعزت باشرم مائیوں بہنوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، بے شمار بے انتہا درود و سلام شافع روزی کردہ صحب باقی بطہا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ. اللہ خالق کائنات نے انسانہ کی اولاد آدم کی انس و جنس کی تعلیم و تربیت واسطے انبیاء مبعوث فرمائے، آسمانی الہامی کتاباں دا نزول فرمایا. جتنے انبیاء آئے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور نبوت اور دور رسالت جا کے امت دے عقائد دی اصلاح، امت کے سامنے عقیدہ توحید پیش کیتا. پوری کائنات دا خالق مالک حاکم رازق معبود حقیقی معبود برحق پرستش کے لائق صرف اللہ کی ذات. اللہ خالق کائنات نے دین اسلام دا علم نبی پاک دے صحابہ کرام اندر تقسیم کر قرآن مقدس کی تفسیر دا علم سب کو زیادہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. حدیث دا علم سب کو زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا دا علم اللہ نے صحابہ کرام کے بچوں سب کو زیادہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا. علم وراثت کی تقسیم ان علم الفرائض
علم وراثت کی تقسیم اللہ نے سب کو زیادہ حضرت ثابت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. شعر و شعر نعت خوانی کا سب کو زیادہ علم اللہ پاک نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. قرآن مقدس سے قرات والا علم سب کو زیادہ حضرت سید القرآن امام القرآن حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمایا. اور قرآن مقدس سے شان نزول کا علم یہ سورت آیت کدو نازل ہوئی کس مقام سے نازل ہوئی اس سورت اور آیت کے نازل ہونے کا سبب تے وجہ کیا بنی. اللہ نے قرآن مقدس سے شان نزول کا علم سب کو زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا. عزیز ساتھیوں کتنے انبیاء آئے انہوں نے امت دے عقیدت کی اصلاح. پیغمبر کا کام ہے عقیدہ توحید پیش کرنا اور امت کا کام ہے اپنے وقت کے پیغمبر نال پیار محبت عقیدت مندی اور الفت پیش کرنا. پیغمبر کی عزت پیغمبر کی وجاہت پیغمبر کی حشمت پیغمبر کی سطوت پیغمبر کی امامت پیغمبر کی دیانت پیغمبر کی شرافت پیغمبر کی نزاکت پیغمبر کی ریاضت پیغمبر کی حسبت پیغمبر کی نسبت پیغمبر کی خلوت پیغمبر کی جلوت پیغمبر کی فرحت پیغمبر کی مسرت پیغمبر کا ذوق پیغمبر کا شوق پیغمبر کا فوق پیغمبر کا آمنا پیغمبر کا جامنا پیغمبر کا کھانا پیغمبر کا پیمنا پیغمبر کا اٹھنا پیغمبر کا بیٹھنا پیغمبر کا ہنسنا پیغمبر کا رسنا پیغمبر کی پوری 60 سالہ زندگی کا لمحہ لمحہ ذرہ ذرہ طرفہ طرفہ لحظہ لحظہ جب تک انسان اپنے جسم اپنے اجسام اپنے بدن اپنے ابدان اپنے دل و دماغ اور اپنے رگ و ریشے کے اندر نہیں بیٹھاوے گا اس وقت تک کبھی صحیح معنیہ کے اندر عقیدت مندی کے پھول پیش نہیں کر سکتا. پیغمبر کی ساری زندگی وہ اللہ پاک نے امت واسطے نمونہ بنا دیا. اس وجہ تو اللہ صحیح اپنی مقدس مطہر اللہ مجلہ مبرہ منزہ بے عیب لا ریب کتاب قرآن مجید فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آواز ماری فرمایا اینا عبی بن کعب اے میرا صحابی عبی رضی اللہ تعالی عنہ اینا کدھر چلا گیا میرے پاس جلدی جلدی آ. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے جس ویلے اللہ کے پیغمبر نے میں آواز ماری میں اس ویلے نماز نیتی کھڑوتا نماز دی حالت کھڑوتا نفلی نماز ادا کر رہے. حضرت عبی بن کعب آتے جدو اللہ کے نبی نے میں آواز ماری نماز وچ او میرا پہلے والا خشوع خضوع نہیں ریا. میں بڑا پریشان ہویا دل وچ سوچیا اے میرا اللہ ہن میں کی کرن تے کی دے جاواں. ایک پاسے تیری نماز ہے دوسری طرف تیرے پیغمبر دی آواز ہے. تیری نماز بھی لازمی تیرے پیغمبر دی آواز بھی لازمی چونکہ تیری نماز عبادت ہے. نماز اللہ دی عبادت اس وجہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ تیری نماز عبادت ہے تیرے پیغمبر دی آواز اطاعت ہے
عبادت کرنا فرض ہے، اطاعت کرنا میری زندگی کا طرز ہے. جے طرز چھوٹ ونجے تے مرض نے بات جاواں دا خطرہ، کہ فرض چھوٹ ونجے تے فرض و خایا دے کٹ جاواں دا خطرہ. اے میرا اللہ ہن میں کی کراں کہ تیری نماز نو قائم رکھاں. آواز والا محمد جوان ناراض ہوندا ہے کہ محمد جوان ناراض ہو ونجے تے میری کدی نجات نہیں ہو سکتی. جے آواز دے جاواں محمد کریم تے راضی ہو ویسی تیری نماز ٹٹ ویسی اللہ تو ناراض ہو جائے گا. کہ تو ناراض ہوئے تے تدگی میری نجات نہیں ہو سکتی. میری نجات تب ہوئے گی جب دونوں میرے تے راضی ہوں گے. یعنی اللہ رحمان بھی راضی ہوئے، محمد جوان بھی راضی ہوئے، نماز والا رحمان بھی راضی ہوئے، آواز والا محمد جوان بھی راضی. میں جلدی ترکھا نماز ادا کرنا، سلام پھیریا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سلام پھیر کے میں جلدی کا شان نبوت جا کے حاضری دینا، اللہ دے پاک پہ اوپر جا کے کہنا حسین تو کا یا رسول اللہ. اے اللہ دے پاک پہ اوپر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا این کنت یا ابی بن کعب، او میرا صحابی ابی جس ویلے میں تینوں آواز ماری آئی تو کتھے گیا ہوں؟ میری آواز تو سنی آئی کہ کوئی نہ، میری آواز تیرے کنہ تے پہنچی آئی کہ کوئی نہ. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندہ سونیا جس ویلے تسی منوں آواز ماری آئی انا کنت فی الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں اس نے نماز دی حالت چاہوں گیا. میں جلدی سلام پھیر کے تواڈے کول حاضر ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرا صحابی ابی تیری نماز تکمیل ہونے تو پہلے تیرے آمن تو پہلے اللہ پاک نے عرش نو اللہ تو قانون اتار دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب کہا یا رسول اللہ، اللہ سے نے کہا قانون اتاریا کہ قانون میرے حق کے چیزیں الحمدللہ گل بن گئی کہ قانون میرے خلاف ہے، میری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. سونیا دسو اللہ پاک نے قانون کہا اتاریا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اللہ فرماتا ٹھیک ہے نماز میری عبادت ہے، میری عبادت جم کے ادا کرو، ٹک کے ادا کرو، محبت نال عاجزی نال ان کا شاری جان فشاری دینا ادا کرو. اے اس وقت تائیں جب تک میرے محمد کریم دی آواز تھوڑے کنہ تے نہ پہنچے نہ جائے. اللہ فرماتا جس ویلے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تھوڑے کنہ تے آوے پھمیں نماز چو پھمیں قیام چو پھمیں تعام چو کس انداز چو پھمیں صلاة چو کس انداز چو جس ویلے میرے پیغمبر دی آواز تھوڑے کنہ تے آوے اللہ فرماتا میری نماز چھڑ دے، میری نماز بھنگ دے، میری نماز توڑ دے، میری نماز جان دے جانے پہلی مگر میں اپنے پیغمبر محمد کریم دی آواز دی بے عدبی برداشت نہیں کروں گا. اللہ سائیں وجہ کی ہے نماز تیری عبادت تے آواز مصطفیٰ دی اطاعت. چاہیے تا یہ عبادت اگے ہوئے اطاعت پچھوں ہوئے تے اللہ تو معاملہ میں الٹ پھلٹ نہ دیتا ہے. اطاعت چاہ کے اب کچھ رکھے عبادت کمار سے پچھوں چکیتے وجہ کی ہے اللہ سمجھا میرا کملہ بندہ جب میری نبی نے تو اطاعت کرے گا ان کے سمجھو تو میری اطاعت کر لے، جب میرے نبی کی گل مانے گا ان کے سمجھ تو میری گل مانے. میں جب رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی تھی ان کے سمجھو اس نے میری اطاعت کی. اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی دیہاتی آدمی آیا، آن کے کہندا ہے دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہاتی بندہ ہاں، یمن دا رہن والا، کاروبار کرے نا، مصروفی میری زندگی ہے، میں نو ایسے کوئی اسلامیہ گلہ سمجھا دیو، ایسے کم میں نو دسو جدو میں او کم کران، جدو او میں عمل کران، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر کے میں نو جنت عطا فرما دے۔ ایک کدو آیا 2 ہجری تو بعد 9 ہجری تو پہلے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تے حج 9 ہجری میں فرض ہویا۔ حج دی فرضیت تو پہلے تے روزے دی فرضیت تو بعد۔ یہ آدمی عربی دیہاتی آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندیاں، میں تینوں 4 گلاں دسینا، 4 عمل دسینا، یہ 4 گلاں تو اپنے پلے بن لائے، 4 گلاں تے عمل چکر، میں محمد گارنٹی دینا اللہ پاک تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ صرف 4 گلاں تے عمل کر۔ کہندا سونیا وہ کہنیا 4 گلاں، کہنے 4 عمل، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عمل تعبد اللہ لا تشرک باللہ شیئا۔ پہلا عمل اللہ کریم دی عبادت کری تے خالص، اللہ دی ذات قسم شریک نہ پیا ٹھہرانی، صفات قسم شریک نہ پیا ٹھہرانی، اللہ دے علم قسم شریک نہ پیا ٹھہرانی، اپنے دل و دماغ اندر ایک پکی پیٹی کر کے بیٹھا لے، ساری کائنات اللہ دے در دی محتاج ہے، اللہ دی ذات بے پرواہ تے بے نیاز ہے۔ اللہ سعید الفت اللہ کی قبر رحمت بڑو پیارے نقشہ کھینچیا، تم بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، کون؟ اللہ، تم بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ، تو وحدہ لا شریک اللہ، نہیں تیرا ماں پیو ساق اللہ، لم یالد ولم یولد، نہیں تیرا ماں پیو ساق اللہ، تیریاں صفتاں بے شمار اللہ، تیرا علم نہ گھیریا جانتا ہے، تیرا حکم نہ موڑیا جانتا ہے، تو سب دا حافظ ناصر ہے، تو مالک کل جہان دا، تو سب دا حافظ ناصر ہے، تو مالک کل جہان دا، تیرے کون تھی سب جہان بنے، اور تیرے کون تھی سب جہان بنے، 7 زمین دے 7 آسمان بنے، تو تھما باج ٹکا دیتے، وہ پانی تے فرش بچھا دیتے، وہ کتے ندیاں تے نالے چل دینے، رنگ رنگ دے پوٹے پر دینے، تیریا صفتہ کون سنا سکے، کوئی حالی حساب نہ لا سکے، میں عابد تو معبود اللہ، عابد تو معبود اللہ، ہم ساجد تو مسجود اللہ، ہم حامد تو محمود اللہ، بڑی ترجمانی کرنا، میں ساجد تو مسجود اللہ، میں حامد تو محمود اللہ، میں فانی تو موجود اللہ، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میں فانی ہم فانی تو موجود اللہ، تیری ذات کدے زوال نہیں، تے تو گچا میرا حال نہیں، میری دلی مراد عطا کر دے، میری ہر ایک باب خطا کر دے۔
میری دلی مراد عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، تو کہ ایسی خیر تو نہ منگی، میرے کو منگ دیا نہ سنگی، میں اور کسے دی لوڑ نہیں، تیرے گھر میں کوئی تھوڑ نہیں۔ تعبد اللہ، پہلا عمل اللہ کریم کی عبادت کری تے خالص کری۔ دوسرا تینے سونے سمہ ایشر دعا کم کہہ رہا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً، اللہ پاک نے رات دن میں 5 نمازاں فرض کر دیتی ہیں، وہ 5 نمازاں پابندی دے نال ادا کری۔ پھر ثم ایجن سونیا پھر تیسرا عمل کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَتُؤَتِّ زَكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ کے مال دے لے دولت دے لے کہ نصاب نو پہنچ منجے، سال تو بعد اپنے مال کی زکاة ادا کر دینی۔ میرے ثم ایجن سونیا تسی 4 گلاں دسیاں، چوتھی گل کہہ رہی ہے، چوتھا عمل کہہ رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصُومُ رمضان، اگر تیری زندگی اندر رمضان المبارک کا مہینہ آونجے تے رمضان المبارک دے روزے بھی پابندی دینا رکھی، اے 4 عمل تو اختیار کر، حج بعد جی فرض ہویا، 4 عمل تو اختیار کر لائے، اللہ پاک جنت عطا فرماوے گا۔ ثم بلّا وہ آدمی پچھا مسجد نبی تو باہر پیا نکلتا ہے، تنال کال پیا کریں گا، سونے دے پانی دینا لکھن والی ہے کہ سویرے مسجد نبی تو باہر پیا نکلتا ہے، کہیں گا قال والذی نفسی بیدہی لا عزیز علی ھذا، منو انجھے اللہ پاک دی قسم ہے کہ میں پیارے نبی نے 4 گلاں 4 عمل سمجھائے نے، میں ان دے مطابق اپنی زندگی بسر کراں گا، میں انہاں 4 گلاں وچ گھاٹا نہیں کراں گا۔ یہ اسلام میں دین گھاٹا کرے تو بھی مجھے کہ آپ نے کوئی چیز بنا کے باتھا چکرے تھے ہوگی مجھے لا عزیز علی ھذا، میں گھاٹا باتھا نہیں کراں گا، کہ میں پیارے نبی نے 4 عمل سمجھائے نے، میں اپنی زندگی انہاں 4 عملوں کے مطابق گزاراں گا۔ ایک گل پیا کریں گا، پیارے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جتنے میرے ارد گرد دائیں بائیں اگوں پیچھے بیٹھے ہو، سن لو من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى ھذا، کہ اگر مدینے دی گلیاں اندر مسجد نبوی اندر کوئی جنتی بندے نو بیٹھا ہے، اسے عربی دی ہفتی نو بیٹھ لو، آئے بندہ جڑا بندہ پیا ہے، اے بندہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ جیسو اللہ دا نبی جنتی آنکھ دے رہے، ان دے جنتی ہونے چی شک نہیں ہو سکتا۔ سادہ عقیدہ ہے، بیٹا قاسم دا عقیدہ، تہ محمود دا عقیدہ، میری ساری جماعت دا عقیدہ، ہر مسلمان دا عقیدہ، ایک پاس امن ہوئے، چمن ہوئے، فصل ہوئے، نسل ہوئے، حدت ہوئے، بجاہت ہوئے، امامت ہوئے، ریاضت ہوئے، شرفت ہوئے، قیادت ہوئے، نزاکت ہوئے، ریاضت ہوئے، طاقت ہوئے، باخت ہوئے، وقت ہوئے، امارت ہوئے، صدارت ہوئے، ایک پاس ساری کائنات دے سارا جہان ہوئے، تے دوسری طرح میرے محمد کریم دا فرمان ہوئے، سارا جہان دا غلط ہو سکتا ہے مگر میرے محمد دا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن بھی بے عیب ہے، صحب قرآن دا فرمان بھی بے عیب ہے، قرآن بھی اللہ، محمد دا فرمان بھی اللہ۔ جس نو اللہ کے نبی جنتی آنکھ دے رہے، ان دے جنتی ہونے کی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہ آپ نے کسو جنتی آکھیا؟ جس نے عقیدہ توحید اپنایا، 5 وقت نماز پابندی نال ادا کی، صاحب نصاب مالدار سے زکات دے، کہ رمضان دے روزے رکھے، کیونکہ بات حج فرض ہو گیا ہوں، حج اللہ طاقت دے سب استطاعت وہ حج بھی کرے گا۔ آج بندہ انہاں چیزوں تے عمل چا کرے تے انشاءاللہ کہ اللہ عربی نو جنت دے گا، اللہ اس کی گنہگاراں نو بھی جنت دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیلی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ میرا بیلی ابو بکر اٹھی چل مکہ دی آبادی تو نکل کے باہر چلیے چل دیا ٹوٹیاں اگے ایک پہاڑ آ گیا اتھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ میں بھوک لگ گئی ہے پیاس لگ گئی ہے کسے بکری دا دودھ پلا دے اللہ برکتاں ڈالے گا عبداللہ بن مسعود جواب دیتا ہے جناب اے بکریاں میری ملکیت جنہیں انہا بکریاں دا میں مالک نہیں اے میرے سردار میرے آقا عقبہ بن ابی معید دیاں بکریاں عقبہ بن ابی معید اللہ دے پیغمبر دی شان دوی دشمن اعلان دوی دشمن فرمان دوی دشمن جان دوی دشمن نبی پاک حرم جدو سجدے بچ گئے اس نے اٹھ دی گندی اوجھی اٹھا کے میرے محمد وجود تے ڈال دیتی اے او بدبخت انسان ہے عبداللہ بن مسعود کہنگا جناب میرے آقا میرے سردار دیاں بکریاں میں ہوتا خادم نوکورا میں اپنے آقا دی امانت اندر خیانت نہیں کرتا فکرہ توجہ کر میں اپنے سردار دی امانت خیانت نہیں کرتا کہ ساڑھا کوک لگے جیسے کدی چھڑی آگی اللہ کے نبی نے فرمایا شابش عبداللہ شابش بالکل ٹھیک ہے ساڑھی بھی جو تعلیم ہے امانت اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے چلو یار انکر جیری بکری تو دیوان دے قابل کوئی نہیں میں او چدے میں انو چوکے پی لینا عبداللہ بن مسعود بڑا حیران کہتا جیری بکری تو دیوان دے قابل کوئی نہیں تسی کی میں تو نکالو اللہ دے باپ پیغمبر نے فرمایا او عبداللہ چلو یار تو بکری نو رہن دے تیری بکری دی بچی پٹھوری ہے چھوٹی دے بکری دی بچی پٹھوری بکری دے پتا امکان ہے جنہیں محبت والا مشہور باقیہ تو میری بکری دی بچی پٹھوری یعنی تھنیاں بھی نظر کوئی نہیں ہم دیا پھر اون دے بچی تو دکھی نہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ تو بکری نو رہن دے یہی بکری دی بچی پٹھوری ہے تیرے محمود سے پٹھوری بولتے ہیں جب پٹھ بولتے ہیں یہ پاٹ پٹھوری دونوں بولتے ہیں چلو بعض علاقے لیلی بھی بولتے ہیں یہی پٹھوری ہے بکری دی بچی میں اوہ چدے میں انو چوکے پی لینا عبداللہ بن مسعود آدم نے بڑا حیران اپنے دل میں سوچیا عبداللہ ایک اگلی نالو پچھلی گل بات گئی اگلی نالو پچھلی گل بات گئی بکری دی بچی پٹھوری نکی دی اور بچی تو کی میں لگی بکری بچی تو آتی مکان ہے اگلی نالو پچھلی گل بات گئی میں بڑا حیران میں آکھیا جناب میرے نال مذاق نہ کرو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں مذاق نہیں پیا کریں دا اللہ دی قسم میں حقیقت پیا بیان کریں نا عبداللہ بن مسعود آتا ہے ساڑھے کاؤزنت پٹھوری بکری دی بچی تو کوئی نہیں دین دی اگر تواڈے نزدیک دین دیئے تے چولو میرا کوئی اعتراض کوئی نہیں میرا آقا میرا سردار انہا بکریاں دے بارے سوال کرے گا جیری دودھ دیوان والیاں بکریاں تے جیری دودھ دیوان والی بکری تا بکری نہیں پٹھوری جیری جدو تک امکان بھی نہیں ہوتا ان دے بارے میرا آقا عقبہ بن ابی معید سوال نہیں کرے گا
کوئی خواہ میں تو گاں بولی باہر نہ نکل اللہ ابو بکر صدیق نبی پاک کو کہندا سونیا اج بیٹھیا بیٹھیا میرے دل وچ ترائے گلاں آئیں تسی اللہ تے نبی دعا چا کرو اللہ سائیں پوریاں چا کرے آپ نے فرمایا سونا صدیق وہ کہہ ترائے گلاں تیرے دل وچ آئیں یعنی پہلی گل کہے ہے النظر الى وجہ تواڈا نبوت والا چہرہ میری اکھاں دے سامنے ہوئے میں تواڈے سونے مکھڑے نوں تکدا رواں بہتر رواں شاباش بڑی سونی تیری سوچ ہے دوسری تیری خواہش کی ہے یہ انفاق و مالی سونیا تواڈا حکم ہوئے کہ صدیق اکبر سارا گھر بار تواڈے حکم تے قربان کر دے نچھاور کر دے اچھا تیسری خواہش کی این یکون ابنتی فی بیتک سونیا بیٹی میری ہوئے بیوی تھی میری ہوئے عزت تواڈی ہوئے بیٹی میری ہوئے پیری تواڈی ہوئے اللہ پاک نے صدیق اکبر یا تینوں خواہشاں پوریاں کر چھڑیاں خارا سورک صدیق اکبر دی گود نبوت والا چہرہ صدیق راج کے بے دریا تک داریا غزوہ تبوک تے موقع تے اللہ دن بیچن تے دی اپیل کی تھی صدیق نے سارا گھر بار پیش کر صدیق اکبر دی پیاری لاڈلی بیٹی عائشہ لیکہ فرقہ عزیقہ طلیقہ نصیبہ سلمہ عبدہ ساجدہ حمدہ حبیبہ حبیب خدا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر دی بیٹی میرے محمد نکاح میں جاگے اور بیٹی دی شان بھی اللہ باپ دی شان بھی اللہ بیٹی دی شان قرآن پہ بولا ہے باپ دی شان قرآن پہ بولا اور بیٹی صدیق کائنات بن گئی باپ صدیق اکبر بن گیا اچھا پھر آخرہ کم کر سارے یہاں صحابہ وچوں حضرت صدیق دا اچھا ہر پاسی انہیں شان وکھرا اللہ اللہ کہتی اچھی شان ہے صدیق دی سارے وچوں جندہ ہے ایمان وکھرا ساریاں تو پہلا جنو کلمہ نصیب ہویا راضی مولا پاک نالے رب در رسول ہویا کتا سارے یارہ نالو خار والے یار نال پیار میں کوئی شاہ تو جہان وکھرا ہویا کرم خاص اللہ پروردگار دا ساتھیے بنایا سنے خاتم زادہ او خار میں کی ڈنگ چھلے سب نے صدیق سنے لیا مصطفیٰ تو ہے دان وکھرا اللہ اللہ کہتی اٹھی شان ہے صدیق دی سارے میں تو جندہ ہے ایمان وکھرا جتھے جتھے لگی پیارے لپا دلو آبے اتھو اتھو پیر گئی ہٹی دی شتابے اکھ آئی علی دی اجی خالد رفیق دی تو ہن ملیا دلدار وکھرا اللہ اللہ کہتی اٹھی شان ہے صدیق دی سارے میں تو جندہ ہے ایمان وکھرا پیارے نبی نے فرمایا میرا بیٹی ابو بکر بکری دی بچی کٹھوری کھاج کے آیا سونا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹھوری پھتی بکری دی بچی پھاج کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی تھی پیارے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اس کٹھوری دی پیٹھ تے نبوت والے ہاتھ پھیرے انتا تیرا میرا تابدار بیٹا اپنے ماں باپ دے اگے ادب دنال نہیں کھلو دا کنے پٹھوری میرے محمد کریم دے اگے ادب دنال کھلو نہیں اسی پٹھوری نو پھر کے ہاتھ چکی ہے جب کھٹ لگے میرے محمد ہاتھ چا پھرے کیا مجال پٹھوری حرکت چا کرے پیارے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے نبوت والے ہاتھ اس پٹھوری بکری دی بچی دی نام نو تھنیاں نو لا دیتے اللہ دے حکم نال تھنیاں لمے کے لمے تے وٹے وٹے تھن بن گئے تھن دودھ نال بھری گئے پسان دودھ نال بھری گیا پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر کی برتن لایا بکری دی بچی
پٹھوری میں چو کے پہنی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے میں نے ایک پیالہ نما پتھر نظر آیا چاہ کے ساتھ پار کے اللہ نے پاک پیغمبر کے پیش کی تھا پیارے نبی نے بسم اللہ پار کے اس پٹھوری میں چوڑا کس والا برتن تو تمہیں نال بھری گیا اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ تم آتوں پٹھوری تو دھکی میں دے لے گی بکری دی بچی تو دھکی میں دے لے گی اس سے پٹھوری تا تو دی تو ہن راج کے پی عبداللہ بن مسعود کہنگا میں پٹھوری دا دودھ پیتا یہ ہوتا زیادہ بکریاں دے تو تمہیں عمدہ جہانا کہ میرے محمد نبوت والے ہاتھ لگ گئے اللہ اور میرے نبی دے نبوت والے ہاتھ لگے میرے نبی دے نبوت والے ہاتھ وجود اور قدم اس قدر اللہ فرمانا سونیا جتنے تیرا پیر ہونے اتنے میری خیر میرے نبی جتنے قدم چا رکھ دے اللہ اس مٹی دے جگہ دی قسم اٹھا رہے اللہ پیارے نبی نے فرمایا عبداللہ پٹھوری دا دودھ پی عبداللہ بن مسعود آتا میں دودھ پیتا اللہ دے نبی نے فرمایا ہور پی میں ہور پیتا پیارے نبی نے فرمایا عبداللہ راج کے پی دب کے پی من کے پی 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 عبداللہ بن مسعود جانگا میں راج پوچھ کے پی لیا پھر میرے نبی نے فرمایا میرا بیلی ابوبکر صدیق ان تو چاپی سنے صدیق کی پٹھوری تے دودھ پیتا اخیر تے پیتا تے بدر منیر نے پیتا یہ ہے سادہ آقا یہ ہے سادہ رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ پھر آخر بندہ پیر میرا پتھرنو کلمہ پڑھا گیا سیر آسمانوں کر کے رت آ گیا قرآن کی نعمت بخشی رب ذوالجلال نے میرا پیر محمد جرا آمنہ دلالے وہ پڑھ کے قرآن میں شان میرے پیر دا پڑھ کے قرآن میں شان میرے پیر دا اور نبیاں دی لری بچوں موتی اخیر دا اور نبیاں دی لری بچوں موتی اخیر دا صدیق تے فروق ستے نال پلو پالے ماں بین بیتی و منبری روزہ من ریاض الجنہ صدیق تے فروق ستے نال پلو پالے میرا پیر محمد جرا آمنہ دلالے فاطمہ دا اپنا حسن حسین دا فاطمہ دا اپنا حسن حسین دا دنیا نو ول دس گیا رہنتے سہندہ تاری گیا قسمت بیٹھے نالے میرا پیر محمد جرا آمنہ دلالے لا الہ یا تھوما قل کیا گوھتے پجنے لا الہ یا تھوما قل کیا گوھتے پجنے حرکت کیسر جہاں گرد نہ چھکائیاں نے حرکت کیسر جہاں گرد نہ چھکائیاں نے اور جیسے دی غلامی کی تھی حضرت بلال جیسے دی غلامی کی تھی حضرت بلال میرا پیر محمد جرا آمنہ دلال کہو صلی اللہ اللہ ساڑھے پیغمبر کا ذاتی نام کتنے نے چار عام تسی سن دیو محمد تے احمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذاتی نام احمد ذاتی نام حاشر ذاتی نام تے عاقب ذاتی نام بقیہ میرے نبی نے سارے صفاتی نام ہے واہ میرا نبی محمد او واہ ساڑھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان و عظمت کیا ہی کہے محمد یہ ساڑھے نبی کا ذاتی نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جرا قرآن مقدس سے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اور وہ نیکیاں کتنیاں 10 نیکیاں کتنیاں ایک حرف کے بدلے 10 جب وہ بندہ
اپنے پیغمبر کا نام بولے گا محمد، اللہ پاک انہوں 50 نیکیاں عطا فرما دے گا، 50 نیکیاں ملے گی، کیونکہ میرے نبی محمد کے نام کے 5 حروف ہیں، میم ہے 2 پھر ڈبل میم 4 تے آخر تے دال محمد، جنہیں محمد آپ دیتا نیکیاں 50 اور میرے نبی کا نام محمد اے اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کا نام محمد اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ، اللہ نے فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سورہ فاتر میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے وما کان وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے نبی کا ذاتی نام یہ اللہ کا قرآن ہے، جس نے محمد کہہ دیتا نیکیاں 50، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے دودھ پی کے پٹھوری دی پیٹھ تے نبوت والے ہاتھ پھیرے، پٹھوری بھر کے بکریاں اندر ریور جی شامل ہو گئی۔ عبداللہ بن مسعود اپنے دل وچ آتا ہے کیا جندے ہاتھ وچ اللہ نے ایسی رحمت رافت برکت رکھی ہے، ان کی زبان بھی کبھی جھوٹی تے غلط نہیں ہو سکتی۔ کہندا سونیا مینوں تعارف کراؤ تسی کون ہو، تعارف کراؤ تسی کون۔ یہ حکیم محمود صاحب نے میں حکم دیتا ہے 27-28 منٹاں تے تقریر ختم کر دے انہاں 60 1.5 بجے سے پوری جماعت کر دیا، 1:30 کا ٹائم ہونے والا ہے، ختم کریے یا تعارف سننا ہے، سنا دے اپنا تعارف کراؤ تسی کون ہو۔ ابو بکر صدیق کہندا سن عبداللہ میں تعارف کریں نا، یہ ساڈا آقا رہنما محمد رسول اللہ ساڈا پیغمبر ہے، اسی اندر کلمہ پڑھ کے اندر صحابی بن گئے ہیں، مرید بن گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود آدھا سونیا اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے سردار ویکھن مکے اندر، جتھوں تائیں میں گیا میں دیکھیا پتھوں زیادہ حسین سونا چہرہ مکھرا میری آنکھ نے نہیں دیکھیا۔ اللہ کے نبی نو کہندا ہے میں صدقے سونا مکھرا جگ دیکھنا دا بکھرا دیکھا تے کٹی جائے دکھرا ہوئے ہرا دل سکرا تھر جان اکھیاں میریاں سے سفنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چند کہا انصاف نہیں وہ چند تے چہرہ صاف نہیں، چند آپ بھکھا دید دا چند آپ بھکھا دید دا آپ بھکھا دید دا بدلا کے آوے عید دا، اتھے یوسفوں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں، اتھے چاندلو پوچھدا کون ہے سورج دی نیمی کون ہے، جس نے ایک واری تکیا جس نے ایک واری تکیا او پرت کے نہیں اٹھ سکیا، کیا پوچھ لے حبشی بلال نو جس نے نٹھا آمنہ دے لال اللہ کہتا سونیا میں نے کلمہ پڑھاؤ کہ اپنا صحابی بنا، کلمہ پڑھیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان، کہتا سونیا آج بکریاں میرے آقا عقبہ بن ابی معیط ہیں،
جب میں بکریوں کے گھر چھٹنے جاؤں ان پتہ لگ جائے یہ مسلمان ہو گیا کہ اس منو کٹنا ہے، اس منو تھوڑے پاس آمان نہیں دے تے وقتوں جدا ہون واسطے ہوں میرا دل بھی نہیں جاتا۔ پیارے نبی نے فرمایا بکریاں دے رخ اپنے آقا اوپر میں ابھی محیط کے گھر وچ چال کر دے تے بھاوے جتنے جنگلات جتنے پہاڑ نے اللہ نے حکمہ بکریاں خیر وفیت نہ اپنے آقا کے گھر پہنچ گئے۔ بکریاں دا رخ اوپر میں ابھی محیط کے گھر کر کیتا اللہ نے فضل نہ بکریاں گھر پہنچ گیا تے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گا، نوکری کریں گا۔ اللہ کا نبی کس ویلے باہر سفر تے نکل دیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا بستر چاہ لینا، میرے نبی کا مسواک اٹھا لینا، میرے نبی کا پانی کا لوٹا اٹھا لینا، پیارے نبی نے پیر میں نبوت والے قدم کی جتیاں چاہ کے رکھ دینا، پا دینا ہے۔ اللہ کے نبی جب سفر کر اندر جتیاں اتار کے محفوظ کر لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرا اللہ عبداللہ بن مسعود کے میں زمین تیرا زیاں تو عرش بری تیرا زیاں جا۔ مجھے دے حق کہ اللہ کا نبی دعا کرے اللہ میں میرا زیاں تے تو میرا زیاں۔ وہ کیڑا خوش نصیب ہے، کیڑا بختہ والا ہے۔ ام سلیم مدینہ کی انصاریہ مشہور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے انس کو لائے کہ 7 سال کا بچہ سونیا میں ایک چاہنیا پوتر میرا ہوئے کہ نوکر تواڈا ہوئے، میرے بیٹے کو اپنی خدمت واسطے قبول کر۔ پیارے نبی نے فرمایا ام سلیم میرے بیٹے انس کو قبول کر لیا۔ ام سلیم کہیں یہ سونیا میرے بیٹے کے حق کی دعا کرو اللہ رنگ دے دے۔ پیارے نبی نے دعا کی تھی اے میرے اللہ انس بن مالک کے اپنی رحمتہ نازل فرما، اپنی برکتہ نازل فرما، اللہ ان دے علم وچ ان دے گھر وچ برکتہ فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ نے مینوں 120 سال طویل عمر عطا فرمائی، بسرے مقام تے اللہ مینوں کھجیاں دا باغ دیتا ہے، لوکاں دا باغ سال حکمت دا پھل دیندا ہے، میرا باغ سال وچ 2 مرتبہ پھل دیندا ہے۔ لوکاں دے باغ وچ جڑی بوٹی بروٹی ہے ان دے اندروں بدبو آندی ہے، میرے باغ وچ اللہ نے جڑی بوٹیاں پیدا کیتیاں نے ان دے اندروں کستوری دی خوشبو آندی ہے۔ اللہ دے نبی دا صحابی کہندا انس اللہ پاک نے اللہ دے نبی نے میرے حق کے دعا کی تھی اللہ پاک نے مینوں 83 بچے عطا فرمائے۔ 83 بچے ایک تھوڑے ان 5-4 چمپو جو منہ پھکا دیے اتنے پترے میں روٹی کی میں کھوے اولاد میں روٹی کی میں کھواؤں گا، بڑا مسئلہ لاندی روٹی دا یہ اللہ نے حضرت شکوب میں 12 پت دیتے، حضرت سعد نبی پکا تو 36 بچے دیتے تے حضرت انس میں 83 بچے دیتے، انہوں نے روٹیاں کو نبی ہو جا تو پوچھے جایا اور پیدا کرنے والا اللہ تے رزق بھی دینے والا اللہ۔ 83 بچے کمے آہا کہ تھوڑے دے زیادہ دے۔ حضرت عبداللہ بن حرام کو میدان احد شہید ہویا، اللہ نے ان 10 بیٹیاں دی، ایک بیٹا حضرت جابر دیتا جس نے خندق کے موقع تے نبی دے پیٹ وچ پتھر میں کہ دعوت انتظام کیا 10 سال پہلے دا اکلوتا بھائی حضرت جابر اللہ کی مرضی تھوڑے دے زیادہ دے مکس دے نبی پاک تقریر کر رہے دستے قرآن تقریر۔ پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں پیاس لگی ہے کہہ رہا جوان اجر میں پانی پیوا دے گا۔ حضرت عمر بن اخطب انصاری اٹھے ٹانگ میں عرض ہے لنگا کے پیالہ اٹھایا پانی دا بھر کے ساڑھے نبی نو دیتا اپنے پیغمبر نو دیتا۔ اللہ کے نبی نے پانی پی کے پیالہ رکھتے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ عمر بن اخطب صاحب جمال بنا دے، اللہ اینو خوبصورتی عطا فرما دے۔ حضرت عمر بن اخطب کہتا ہے میں 100 سال دا ہوں، سر اور داڑھی وچ ایک سفید وال پیدا نہیں ہویا، جنہیں جوانی دے وقت میرا چہرہ حشاش بشاش ہے
میں 100 سال دا ہو گیا میرے چہرے تے بڑھاپے دیاں چھریاں تے وقت بڑھاپے دے اثار ہی پیدا نہیں ہوئے چہرے جوانی دی حشاش بشاش اور سر اور داڑھی دے وچ کالے بال ایک سفید بال پیدا نہیں ہویا بڑھاپے دے اثار ہی پیدا نہیں ہوئے معلوم ہے ہویا کہ اندے حق کے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے رہے اللہ رنگ دیندہ ہے اللہ رنگ دیندہ ہے پیارے نبی نے فرمایا اللہ میں عبداللہ بن مسعود بات ہوگا ہے میں عبداللہ بن مسعود تے راضی ہوں اللہ تو بھی اندے تے خوش ہوتا پھر نبی نے کی دعا کی یا اللہ عبداللہ بن مسعود نو قرآن دا علم کثرت نال عطا فرما رب نے اتنا علم دیتا سارے قرآن مقدس شان نزول دا علم اللہ نے عبداللہ بن مسعود نو عطا فرمایا حضرت عمر بن خطاب اور اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کے سوال کریں گے اے عبداللہ آئے سورت کدو نازل ہوئی کس مقام تے نازل ہوئی اے فلاں آئے کدو نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی کس مقام تے نازل ہوئی ان کے نازل ہونے کا سبب تے وجہ کیا بنی بڑے بڑے اکابر صحابہ ایتنا کے شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود کو اکبر عبداللہ بن مسعود مسجد نبی اندر نماز ادا کر رہا تھوڑی دیر قرات بلند کر رہا ہے نبی پاک اپنے گھر کو تشریف لے آئے عبداللہ بن مسعود تے کول پہنچ گئے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ مسجد نبی سے ایک دوسرے کونے کنارے بیٹھے پیارے نبی نے فرمایا میں ابوبکر عمر اٹھی کو سر میرے پاس آ جاؤ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ دونوں اٹھے کہ نبی پاک بلا گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرا ابوبکر عمر عبداللہ بن مسعود کی قرات غور دنال سنو جیسا انداز دے عبداللہ قرآن کی تلاوت پیا کرندہ ہے چھٹی نماز دے قرآن پیا پڑھتا ہے اسی انداز دے جبرائیل میرے پاس قرآن آ کے پڑھتا ہے یہ اگر کوئی نزول صحیح والا لہجہ اختیار کرنا چاہتا ہے میرے عبداللہ بن مسعود انداز اختیار کرو ان کا انداز نزول صحیح والا انداز ہے عبداللہ نے قرآن پڑھتا انداز حضرت جبرائیل روح الامین فرشتے کا انداز ہے عزیز ساتھیوں اے ہے سادہ نبی کہتی شان و عظمت اللہ نے بڑی آلہ بنے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو میں آخنا دونگا سادہ نبی جناب محمد امام الانبیاء بن کے آئے خیر البرا بن کے آئے شمس الضحیٰ بن کے آئے بدر الفتح بن کے آئے حبیب کبریا بن کے آئے سر چشم صبر و رضا بن کے آئے منبع رشد و ہدا بن کے آئے پیکر حسن و وفا بن کے آئے سید العرب و عجب بن کے آئے سادہ نبی آدم کا صداق بن گیا صفی اللہ کا صداق بن گیا نبی اللہ کا صداق بن گیا خلیل اللہ کا صداق بن گیا صفی اللہ کا صداق بن گیا اور کلیم اللہ کا صداق بن گیا روح اللہ کا صداق بن گیا زمین و آسمان کا صداق بن گیا کون و مکان کا صداق بن گیا سادہ نبی جناب محمد ساری کائنات کا صداق بن کے آیا کہ خالق کائنات کا تابعدار بن گیا کیا زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔